نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نہایت ہی عزت و احترام، شرف و مجد کے لائق عالی وقار سادات کرام، علماء اسلام، شمع رسالت کے پروانوں، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع سالانہ عرس مقدس عارف باللہ، فانی فی اللہ، باقی باللہ، مجدد دین و ملت، حضور نصیر ملت، پیر سید اشہ نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 14واں سالانہ عرس اور عرس پاک کی تقریبات اپنے اختتام کے قریب۔ یہ کوئی مستقل خطاب نہیں بلکہ حالات کے تناظر میں کچھ ضروری اعلانات، کچھ باتوں کی وضاحت۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان میں نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے اہل علم کی محافل اور مجالس کی باتیں سر عام زیر بحث آتی ہیں اور ان پر گفتگو ہوتی ہے۔ ضروری ہے کہ ان حوالے سے دربار عالیہ، غوثیہ، مہریہ، نصیریہ، گولڑا شریف سے پالیسی اور موقف آپ کے سامنے واضح کیا جائے۔ ہر چند کے ہر سال ایک طویل مدت سے لگ بھگ 50 سال کے قریب سے مستقل یہاں سے عقائد کے حوالے سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شریف کے موقع پر وضاحت ہوتی ہے، اعلانات ہوتے ہیں اور مستقل ایک دن عقیدہ بیان کیا جاتا ہے۔ ہم آج اس بات کو پھر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، مسلکاً ہم سنی، حنفی اور ہماری پہچان گولڑوی، مہروی، نصیری ہے۔ یہ الفاظ میرے ساتھ دہرانے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ سب اس 3 دن کی محافل کا لب لباب ہے، خلاصہ ہے، آنے کا مقصد ہے کہ کیا کچھ لے کے جانا ہے کہ ہم سنی، بولیے میرے ساتھ، ہم اونچی آواز سے کہیے، ہم سنی، ہم حنفی، ہم گولڑوی، ہم مہروی، ہم نصیری، مشرباً ہم قادری، مشرباً ہم قادری، چشتی، نظامی۔ گرامی قدر حضرات، اس کے بعد برے صغیر پاک و ہند کے اندر بلا شک و شبہ بڑی بڑی نامور قدآور ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے مسلک حق اہل سنت کی خدمت کی ہے۔ ان میں عظیم شخصیات حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت محدث دہلوی اور حضرت امام اہل سنت حضرت امام فضل حق خیر آبادی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور بھی بہت ساری ایسی ہستیاں۔ ہمارے حضرت تاجدار گولڑا، قطب عالم، آیت من آیات اللہ، امام المسلمین، رئیس المجددین، مامور من الرسول، حضرت خواجہ پیر سیدنا مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کتب میں، آپ کی تعلیمات میں جن شخصیات کو پسند کیا گیا اور آپ کے مزاج اور طبیعت کے قریب ٹھہری اور جس کا بارہا
آپ نے اپنی تصانیف میں ذکر کیا وہ یہ ہستیاں جن کا میں نے نام لیا ہے، اور بعد ازاں بالخصوص بعد ازاں حضور مجدد اشر ہمارے پیر و مرشد سیدی و سندی چراغ گولڑا پیر سید الشاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اہل علم اور بزم علم و ادب کے اندر جس کا بھی کوئی شان و مقام تھا اس کا جان و دل سے حضرت والا نے احترام کیا. ان میں بریلی شریف سے مولانا احمد رضا خان فاضل بریلی کے کلام پر حضرت والا نے باقاعدہ تسلیمات لکھی. گرامی قدر حضرات، اس کے باوجود یہ سارے انتصاب، ساری شخصیات قابل قدر، قابل احترام، لیکن ہماری پہچان واضح، میں دہرانے لگا ہوں، ہم سنی حنفی ہیں. ہمارا انتصاب کسی مدرسے سے نہیں ہے، کسی فرد سے نہیں ہے، کسی شخصیت سے نہیں ہے. یعنی کیا؟ ہم سنی حنفی، سنی. ہمیں ہرگز بریلوی نہ کہا جائے، نہ ہم بریلوی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہم کیا ہیں؟ اہل سنت و جماعت، سنی، حنفی، قادری. اب سن لیجئے چند حوالے. میں اس پوری حضرت اعلیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں ملفوظات شریف، تصفیہ شریف، مکتوبات شریف، دیگر حضرت کی تصنیفات کی روشنی میں چند عبارتیں میرے پیش نظر ہیں، لیکن میں ان کا خلاصہ کرنا چاہوں گا. نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت 28 ربیع ثانی کو اس مقام پر، 28 ربیع ثانی ہر سال اس مقام پر ملک پاکستان نہیں، برے شریر نہیں، پوری دنیا کے اندر سب سے منفرد تحفظ ختم نبوت کا جو اجتماع منعقد ہوتا ہے اور جو کانفرنس منعقد ہوتی ہے وہ 28 ربیع ثانی کو گولڑا شریف ہر سال ہوتی ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت کا پہرا ہے، تحفظ ہے، جو سیرا ہے، جو سیرا ہے حضور قطب عالم. آپ اس پاک و ہند کے اندر اس عقیدے کے محافظے تاریخ ختم نبوت کا اگر کسی کو تاجدار کہا جائے گا تو وہ سیدنا میرے علی شاہ. 28 ربیع ثانی کو یہاں ہر سال کانفرنس ہوتی ہے. انشاءاللہ ربیع الاول کے بعد پھر کانفرنس آ رہی ہے. تمام انجمن مہریہ نصیریہ کے کارکنان نے حسب معمول سابق اس کے لیے تیاری کرنی ہے، قافلوں کو تیار کرنا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ہمارے لیے لائق تعظیم ہیں. ان کے باہمی درجات مختلف ہیں، لیکن ہم کسی بھی صحابی کی بے ادبی کو، توہین کو ہرگز جائز نہیں سمجھتے. خلافت جس ترتیب پہ واقع ہوئی حق ہے. فتاوی میریہ میں حضرت نے اس کو واضح کیا. اس وقت یعنی آج پھر مسئلہ افضلیت آل و اصحاب پر بحث جاری ہے. ہم اس سلسلہ میں جمہور اہل سنت کے مطابق افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قائل ہیں، اور اس بات کی بھی وضاحت کہ حضور نصیر ملت چراغ گولڑا متعدد بارہا آپ غریب نواز نے اپنی تقاریر میں فرمایا کہ امام اہل سنت حضرت جناب سیدنا امام مالک کے نزدیک سیدہ طیبہ طاہرہ شہزادی کونین ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا بطول جگر پارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع
امت پر منفرد، جداگانہ اور ممتاز مقام حاصل ہے۔ اور یہ فکر کہاں سے ہے؟ یہ فکر ام المومنین صدیقہ بنت صدیق سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر ہے۔ آپ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہے ما رأیت افضل من فاطمہ خیر ابیہ۔ مائی صاحبہ فرماتی ہے میں نے سید عالم تاجدار کائنات کے سوا اس دھرتی پر خاتون جنت سے افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ فضائل، کمالات وہبیہ اور قصبیہ کی بنا پر اہل بیت اطہار بالخصوص آل عبا علیہ السلام کو خصوصی شان اور امتیاز حاصل ہے۔ جیسا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے خاص طور پر حضور اعلیٰ گولڑوی نے تصویہ شریف ملفوظات شریف میں اس امر کا اظہار فرمایا اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یہ قول نقل کیا مولا مرتضی شیر خدا تاجدار حلقہ سیدنا علی المرتضی کا یہ قول حضور اعلیٰ گولڑوی نے نقل فرمایا، رئیس المجددین نے نقل فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں؟ نحن اہل بیت لا یقاس بنا احد، ہم اہل بیت کے ساتھ کسی کا موازنہ نہ کیا جائے۔ یہ مولا کائنات کا ارشاد حضور اعلیٰ نے نقل فرمایا ہے، ملفوظات شریف کا حوالہ ہے۔ اہل سنت کی عقائد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے دوستی، مودت، مدار ایمان اور فرض مانی گئی ہے۔ تصویہ شریف کی وجہ تعریف میں ارشاد فرمایا، اہل ایمان کو چاہیے وہ عطرت پاک کے ساتھ اس طرح محبت ہے۔ یہ جملہ قابل غور ہے، ان سے محبت کیسے کرنی، آل رسول سے محبت کا انداز کیسا؟ حضور اعلیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تاجدار گولڑا کی تعلیمات اپنے دلوں پر نقش کر لو۔ فرماتے ہیں تصویہ شریف صفحہ نمبر 33 میں، آل ایمان کو چاہیے وہ عطرت پاک کے ساتھ، اولاد پاک کے ساتھ اس طرح محبت رکھیں جیسا کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ اور آل عبا یعنی حضرت علی المرتضی، امام حسن مجتبی، امام عرش مقام سیدنا امام حسین اور سیدۃ النساء علیہ السلام کا ایک جداگانہ قرب بحضور نبوی تھا۔ اور اس کے بعد میں شارٹ کر رہا ہوں، حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو بابا ہیں حضرت مولا مرتضی، ہمارا کیا اس پر موقف کیا ہے؟ گولڑا شریف کے مشائخ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ام محترم سیدنا ابو طالب، کیا نظریہ ہے، کیا ہماری فکر ہے؟ یاد رکھیے، یہ بالکل جب کوئی پوچھے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا ہے کہ گولڑے کے سید، گولڑے کے پیر، مشائخ ہے گولڑا ایمان ابو طالب کے قائل ہے۔ اور ہمارے مشائخ موجودہ سجادہ نشین حضرات سے لے کر حضور اعلیٰ گولڑوی تک، بلکہ اس سے اوپر مولا مرتضیٰ تک اپنی دعاؤں میں ہمیشہ جناب ابو طالب کو یاد رکھیں۔ اور پھر یہ آخری بات چونکہ لمبی ہے، وقت کم ہے، یہ بات بھی ضروری ہے چونکہ بہت سارے لوگوں کو مختلف قسم کی کھجلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ اس لیے یہ سبق یاد رکھنا ضروری ہے۔ مکتوبات شریف میں حضرت کا یہ ارشاد ہے،
اور جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں اس پر دلائل حضرت نے نقل کر دیے، میں تو صرف وہ نظریہ رکھ رہا ہوں، دلائل ان کتابوں میں جا کے پڑھیں۔ فرمایا سادات فاطمیہ جو قیامت تک ہونے والے ہیں، حکم میں اس آیت کے یعنی انما یرید اللہ آیت تطہیر، فرمایا حکم میں اس آیت کے داخل ہیں، ہاں وہ کیسے ہی گناہگار ہوں۔ حشر قیامت ان کا اس حالت میں ہوگا کہ وہ رب کی بارگاہ میں مغفور ہوں گے۔ کیوں؟ فرمایا یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اسی کی عنایت ہے، کسی عمل کا نتیجہ نہیں۔ اب آخری بات، یہ بھی آج کے دور کا اور خطیبوں کو، جیسا کہ سرکار نے فرمایا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے منبر پر کچھ بندر ناچ رہے ہیں۔ آج بھی کچھ وارثان محراب و منبر کو خاندان بنی امیہ کے ٹکڑوں کی چس لگی ہوئی ہے، تو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے حضرت رئیس المجددین قطب عالم پیر سیدنا میرے علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ بھی سن لو، آیات احادیث صحیحہ، آیات و احادیث صحیحہ سے یزید شکی، یزید بدبخت اور اس کے تابعان پر لعنت کرنے کا جواز موجود، آیات شاہد، احادیث شاہد، یعنی ہمارا عقیدہ ہے یزید، بھائی نرمی سے آپ کو لعنت کر رہے ہیں کہ یہ لعنت اس طرح ہوتی نہیں، یزید لعنتی، یزید لعنتی، یزید کا طرفدار، یزید کا بولو نہ بولو اس طرح نہیں، لعنت کوئی اتنی نرم چیز نہیں ہے کہ آپ جس طرح محبت سے بھیگ رہے ہیں، یزید کا ہر طرفدار، یزید کا ہر حمیتی، یزید کا ہر دل میں نرم گوشہ رکھنے والا۔ اور آخری بات سنے تھے، اب یہاں پر بات ختم کرنی ہے، کیوں؟ میرے حضرت نے یہ فرمایا تھا، مہر ہے ساری علی دی، مہر ہے ساری علی دی، شک نہ رہا ایک ذرا۔ یہ کیوں فرمایا تھا؟ اس کی تشریح، اس کا جو منظر نامہ ہے نا، اس کا جو منظر اسلام ہے، بلکہ یہ کہوں جو اصل منظر اسلام ہے، جو صحیح منظر اسلام ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے حضرت غریب نواز نے، حضور چراغ گولڑا نے کہا، فرمایا منظر فضائے دہر میں، ہاتھ پھیلا کر کہیں منظر فضائے دہر میں، جس سمت دیکھتا ہوں مرحب کو نیم ہے، سر خیبر پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں، کہ مارا تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیب، یہ سارا پاکستان ریلوے، پاکستان یہ قرارداد ہے، بہت اہم قرارداد ہے، اور اس قرارداد کا جواب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دینا ہے۔ پاکستان ریلوے کی وزارت اور حکام بالا سے خصوصاً آج کا یہ عظیم الشان اجتماع قرارداد کی صورت میں یہ سوال اٹھا رہا ہے اور گزارش کر رہا ہے کہ آج کے اس مہنگائی کے دور میں زائرین کے لیے سفری مشکلات میں بہت اضافہ ہو چکا۔ دربار شریف میں زائرین کی آمد سارا سال رہتی ہے، اور آج کا جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو منظر ہے، یہ منظر ایک جداگانہ ہے، یہ منظر دیکھنے کے لیے آنکھیں تڑپتی ہیں، بلکہ میں کہوں بلکہ دل اور گردہ اور جگر بھی چاہیے۔ جناب
دربار شریف میں زائرین کی آمد سارا سال رہتی ہے، لہذا زائرین کے لیے جو گولڑا شریف سے اسٹیشن سے، گولڑا شریف کا جو اسٹیشن ہے ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں سے جتنی بھی ٹرینیں گزرتی ہیں سارا سال گزرتی ہیں، آج کا یہ اجتماع قرارداد کی شکل میں مطالبہ کرتا ہے کہ ہر ٹرین کو گولڑا شریف اسٹیشن پر 5 منٹ کا سٹاپ دیا جائے۔ ہاتھ کھڑے، دونوں ہاتھ کھڑے۔ گرامی قدر حضرات، ابھی دعا حاجات ہونی ہے، اس کے بعد اذان ہونی ہے، نماز ہونی ہے، 4 بجے تک تقریباً حضور جانشین حضور نصیر ملت پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی قادری سجادہ نشین آستانہ عالیہ درگاہ مقدسہ غوثیہ مہریہ نصیریہ گولڑا شریف، آپ اسی جگہ پر 4 بجے کے قریب تک انشاءاللہ حضرت والا یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ تمام دوست بڑے ڈسپلن اور نظم و ضبط کے ساتھ سارے دوست جو ہیں وہ ملاقات فرمائیں گے۔ جیسا کہ پہلے میں اعلان کر چکا، 28 ربیع الثانی کا کانفرنس کے لیے اس بات کو پلے باندھ لینا ہے۔ تمام جتنے بھی تعلق والے ہیں اور انجمن کے خصوصی صدور اور ڈائریکٹر ہیں وہ آج سے تیاری کا آغاز فرما۔ آمین اللہم ربنا آمین۔